آج ہم بات کرتے ہیں اسکیزوفرینیا پر، جس کو اردو میں شیزوفرینیا بھی لکھتے ہیں اور پرانی زبان میں اس کو مالی خوریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مرض ہے کہ جس میں انسان نفسیاتی بیماریوں میں سب سے بڑا مرض ہے یہ، جس میں ذہنی انشقاق یا انتشار ہوتا ہے۔ دراصل یہ خیالات کی بیماری ہے، سوچوں کی بیماری ہے۔ اس میں انسان حقیقی دنیا سے اپنا رابطہ ختم کر لیتا ہے اور ایک اپنی دنیا میں رہتا ہے، اور اس دنیا کی حرکات موجودہ دنیا سے لگاؤ یا رابطہ نہیں رکھتی۔ اس میں سب سے جو بڑی علامات محسوس ہوتی ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ اپنی زندگی اپنا صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بارے میں خیالات اور خیال رکھنے کا تصور نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ ایسے افراد کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں، غیر مرئی ہو سکتی ہیں اور غیب سے آوازیں آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ شکلیں نظر آتی ہیں ان کو مختلف لوگوں کی، زندہ یا مردہ افراد کی۔ تیسرا افراد کہ ان کو بلا وجہ خوشبو اور بدبو محسوس ہونے لگتی ہے، اور جسمانی طور پر بھی ایسا لگتا ہے کوئی چیز ان کے جسم پہ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، یا کوئی چیز اضافی لگ گئی ہے یا پھر گئی ہے کوئی چیز ایسی۔ ایسے افراد شدید شک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں شیزوفرینیا کی، مالی خوریہ کی، لیکن سمجھنے کے لیے یہ چیز ایسی ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ نیوروٹکس آر دوز illness and neurotics are those people who construct castles in the air, and psychotics are those people who start living in those castles, and psychiatrists are those people who charge rent for those castles۔ یعنی جو نیوروٹک چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں نفسیاتی، وہ لوگ خلا میں محل تعمیر کرتے ہیں، اور جو سائیکوٹک شیزوفرینیا والے بڑے مریض ہوتے ہیں وہ ان محلات میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سائیکیٹرسٹ یا ہمارے نفسیات ساری عمر ان کا کرایہ چارج کرتا ہے ان محلات کے جو خلا میں تعمیر کیے گئے ہوتے ہیں، اور شیزوفرینیا میں رہتے ہیں۔ شیزوفرینیا عموماً کہا جاتا ہے یہ بیماری قابل علاج نہیں ہے، لیکن وقت پہ اگر اس کا علاج کیا جائے تو یہ مینیجیبل ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دواؤں پہ اور علاج پہ اپنی نارمل زندگی کی قریب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک اور عام سوال ہوتا ہے کہ کیا ایسے لوگ کام کر سکتے ہیں؟ جی، ایسے لوگ انڈیپینڈنٹ نہ صحیح، ڈیپینڈنٹ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ایسے لوگ ازدواجی تعلق اور شادی کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ماہرین کو اختلاف ہے، دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایسے افراد یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، ایسے افراد کو شادی کے تعلق میں بندھن میں نہیں باندھنا چاہیے۔ دوسرا طبقہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک بہت بڑی زیادتی ہے، ایک اس کو ایسے فرد کو ایک فنڈامنٹل رائٹ، ایک اہم بنیادی حقوق جس میں سیکس ہے اور گھر بنانا ہے، اسے محروم کر دیا جائے۔ تو ایسے حالات میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی شادی کریں ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا یہ نفسیاتی بیماری بشمول شیزوفرینیا کے شادی سے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے۔ شادی کے بارے میں ایک ماہرین کی ایک مسلمہ رائے بنتی ہے، دونوں رائے کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اس بیماری کے بارے میں دوسرے فریق کو بھی، مرد ہو یا عورت، اس کو بھی اتنا ہی بتا دیا جائے جس طرح اس بات کے گھر والے، اس خاتون گھر والے جانتے ہیں اس بیماری کی علامات کے بارے میں، اس بیماری کے علاج کے بارے میں، اس بیماری میں رویوں کے بارے میں۔ اگر کوئی فریق تیار ہوتا ہے تو ایسے جوڑے کی شادی آپس میں کی جا سکتی ہے، ادروائز بہت کم وقت میں اس طرح کی شادی کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور جب پھر شادی ایک ذمہ داری ہے، اپنے پارٹنر کو لے کے چلنا، گھر کو لے کے چلنا، پھر اولاد پیدا کرنا اور اولاد کی تربیت کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت، یہ بڑے کام ہیں جس کے لیے بڑی ذمہ داری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر یہ کام نہ کر سکے آدمی یا پھر شادی ٹوٹ جائے تو یہ بیماری کے بڑھنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کو، خاص طور پہ اسکیزوفرینیا
اور بڑی نفسیاتی بیماریوں کے مریضوں کے لیے شادی کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے.